تو آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نماز ظہر کے متعلق ضروری مسائل۔ نماز ظہر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امت مسلمہ کے اوپر فرض ہے۔ اس میں 4 سنتیں موقدہ ہوتی ہیں، 4 فرض ہوتے ہیں، 2 سنتیں موقدہ ہوتی ہیں اور 2 نفل ہوتے ہیں۔ جب بات ہوتی ہے سنتوں کی کہ سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، آپ جب نمازوں کی رکعتوں کے بارے میں سنتے ہوں گے تو عموماً آپ کو سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ یہ 2 لفظ سنائی دیتے ہوں گے۔ تو پہلے میں ان کی وضاحت فرما دوں کہ سنت موقدہ کسے کہتے ہیں اور سنت غیر موقدہ کسے کہتے ہیں۔ سنت موقدہ آپ نے فجر میں سنا ہوگا 2 رکعت سنت موقدہ اور 2 رکعت فرض۔ ظہر میں 4 رکعت سنت موقدہ، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت موقدہ اور 2 رکعت نفل۔ عصر کی نماز کے بارے میں جب آپ سنتے ہوں گے تو آپ کو سنائی دیتا ہوگا کہ 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ جو عصر کے فرض کے پہلے پڑھی جاتی ہے اور پھر 4 رکعت نماز فرض۔ مغرب کی جو 7 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں 3 رکعت فرض، 2 رکعت نماز جو فرض کے بعد سنت پڑھی جاتی ہے وہ سنت موقدہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے عشاء کی بات کریں تو عشاء کی جو 17 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں جو فرض کے پہلے کی 4 رکعت ہوتی ہیں سنتیں وہ سنت غیر موقدہ ہوتی ہیں۔ اب سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ اس کے بارے میں جان لیں۔ سنت موقدہ اس سنت کو سنت خدا بھی کہتے ہیں، جس کا کرنا بھی ضروری ہے، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ کبھی ترک نہیں کیا۔ یہ وہ سنت ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، کبھی البتہ ترک بھی کر دیا، جس کو چھوڑنے سے بچنا نہایت ضروری، یعنی اس کو چھوڑنے سے، اس سے بچنا چاہیے، اس کو چھوڑنے سے۔ اگر کوئی شخص چھوڑتا ہے تو جس کا گناہ اور شریعت کے خلاف ہونا شرعی اور جس کا معاملہ یہ ہے کہ اتفاقیہ اگر کوئی شخص اس کو چھوڑ دے، اگر ہم بات کریں سنت موقدہ، اگر اتفاقیہ کسی وجہ سے اتفاقاً یہ چھوٹ جائے تو اللہ اور اس کے رسول کا عتاب ہوگا، اور اس کو ہمیشہ چھوڑنے کی عادت ڈالنے والا جہنم کے عذاب کا حقدار ہوگا۔ یعنی کوئی شخص اس کو عادت ڈال لے کہ سنت موقدہ کو ہم چھوڑنے نہ پڑھیں تو کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا اور جہنم کے عذاب کا کیا ہوگا؟ حقدار ہوگا۔ تو کون کون سی سنت موقدہ ہوتی ہے؟ فجر کے پہلے کی 2 رکعت، ظہر کے فرض کے پہلے کی 4 رکعت سنت موقدہ ہے، ظہر کے فرض کے بعد کی 2 رکعتیں وہ بھی سنت موقدہ ہے، عصر کے پہلے کی جو 4 سنتیں وہ سنت غیر موقدہ ہے، مغرب کے 3 فرض کے بعد جو 2 سنتیں ہیں وہ سنت موقدہ ہے۔ اسی طریقے سے عشاء میں 4 رکعت جو فرض کے پہلے کی 4 رکعت سنتیں ہیں وہ سنت غیر موقدہ ہے، اور عشاء کے فرض کے بعد جو 2 سنتیں ہیں وہ سنت موقدہ ہے۔ تو ہم نے آپ نے جان لیا کہ سنت موقدہ کیا ہے، کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو اتفاقیہ چھوٹ جانے پر بھی اللہ اور اس کے رسول کا عتاب ہے، اور اگر کوئی اس کی عادت ڈال لے تو وہ گناہگار ہوگا، جہنم کا حقدار ہوگا۔ سنت غیر موقدہ جس کا کرنا اچھا ہے اور کرنے والا ثواب پائے گا، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہو اور بغیر کسی عذر کے چھوڑ بھی دیا، اس سے نچلے درجے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسی سنت ہے کہ جس کو حضور نے کیا بھی ہو اور بغیر کسی عذر کے چھوڑ بھی دیا ہو، یہ سنت شریعت کی نظر میں مطلوب ہے، اس کو چھوڑنا ناپسند کیا گیا ہے، لیکن اس کے نہ کرنے پر کسی بھی طریقے کا عذاب یا عتاب نہیں۔ سنت غیر موقدہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے، نبی کی پیاری سنت ہے، لیکن اگر کسی سے چھوٹ بھی جائے تو کیا ہوگا؟ اس میں کوئی عتاب نہیں ہے اور اس میں کوئی عذاب بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے سنت موقدہ یعنی سنت موقدہ زیادہ امپورٹنٹ ہے غیر موقدہ کے کمپیریزن میں۔ تو ہم بات کریں ظہر کی نماز کی، تو ظہر کی نماز کی جب بات کرتے ہیں تو ظہر کی نماز میں 12 رکعت ہوتی ہے، 4 رکعت نماز سنت موقدہ، اس کے بعد 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت نماز سنت موقدہ اور پھر 2 رکعت نماز نفل۔ ظہر کی سنتیں جو ہوتی ہیں وہ فجر کی سنتوں کے بعد انہی کا مقام ہے، سب سے افضل فجر کی 2 سنتیں ہیں، اس کے بعد جس کا مقام آتا ہے وہ ظہر کی 4 سنتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ظہر کے پہلے 4 رکعت پڑھی، یعنی 4 رکعت جو سنت موقدہ ہے جس نے پڑھی، گویا اس نے تہجد کی 4 رکعتیں پڑھی، یعنی کس طریقے سے ان کا ثواب تہجد کی 4 رکعت کے برابر ہے۔ کس کا ثواب؟ جو ظہر میں ہم 4 رکعت نماز فرض سے پہلے سنت پڑھتے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انہیں ترک کرے گا اسے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، یعنی جو بھی شخص ان سنتوں کو ترک کرے گا اس کو اللہ اور اس کے اللہ کے رسول کی شفاعت بروز محشر نصیب نہیں ہوگی۔ ظہر کے متعلق اگر اور ضروری مسئلے مسائل ہم جانیں تو جان لیں کہ ظہر کا جو وقت ہوتا ہے اول سے آخر تک بلا کراہت، یعنی کہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں کسی بھی وقت میں پڑھی جا سکتی ہے،
کوئی بھی جیسے فجر کا وقت میں پورا اول سے آخر تک آپ کبھی بھی فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن عصر کے وقت میں کیا ہے کہ بہتر ہے کہ مغرب کے وقت کے 20 منٹ پہلے آپ کو پڑھ لینا ہے، مغرب وقت آنے سے پہلے آپ کو عصر کی نماز کو پڑھ لینا ہے۔ لیکن ہاں اگر کسی وجہ سے عصر کی نماز کوئی نہیں پڑھ پایا تو صرف عصر کی نماز اس مغرب وقت میں، جو مغرب کی نماز کے پہلے کا جو 20 منٹ ہوتا ہے، مغرب کی اذان کے پہلے کا، اس 20 منٹ میں کوئی نماز نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کی عصر نہیں ہوئی ہے تو عصر کو پڑھ سکتا ہے۔ نماز ظہر کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب گرمی کے دنوں میں کیا کرو، ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے؟ بخاری اور نسائی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گرمی ہوتی تو نماز ظہر ٹھنڈی کرتے اور جب سردی ہوتی تو جلدی فرماتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کہ سخت گرمی جہنم کے جوش سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ گرمیوں کے دنوں میں آپ ظہر کی نماز لیٹ پڑھتے تھے، دیر سے پڑھتے تھے۔ مان لیجیے ظہر کا وقت 12:15 بجے شروع ہو رہا ہے اور 4:15 بجے ختم ہو رہا ہے، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، مان لیجیے تو یہ 4 گھنٹے کا وقت ہے، تو حضور کیا کرتے تھے، اس کو اگر آپ آدھا کر دیں تو 2 گھنٹے کا ہوا، تو اگر 12:15 بجے ظہر کا وقت شروع ہوا تو 2:15 بجے آدھا وقت ہو جائے گا، آدھا وقت، اور 4:15 بجے پورا وقت ہو جائے گا۔ تو کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گرمی میں کیا کرتے تھے، ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے تھے، یعنی کہ آخری حصے میں لیٹ پڑھا کرتے تھے، اور ٹھنڈیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ظہر کی نماز کو پڑھا کرتے تھے آپ پہلے اول حصے میں۔ صحیح بخاری شریف میں باب الاذان میں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، مؤذن نے ارادہ کیا اذان کا تو حضور نے فرمایا ٹھنڈا کر، یہاں تک کہ پرچھائی تیلے کے برابر ہو گئی۔ اس وقت اذان کی اجازت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ گرمی کی شدت جہنم کی سانس سے ہے، تو جب گرمی سخت ہو ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔ تو گرمی کے دنوں میں ظہر میں تاخیر کرنی چاہیے اور سردی کے دنوں میں اس کو جلد پڑھنا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ لیکن یہ نہیں کر سکتے اگر کہیں پر گرمیوں کے دن میں ظہر کی نماز کی جماعت اول وقت میں ہوتی، مسجدوں میں عموماً ایک وقت فکس ہوتا ہے، مان لیجیے 1:30 بجے کا وقت فکس ہے، تو ایسے وقت میں آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو جماعت نہیں چھوڑنی ہے، جماعت کو ترک کرنا جائز نہیں، لہذا اگر مسجدوں میں اول وقت میں ہو رہی ہے تو آپ جماعت کے ساتھ نماز کو پڑھ لیں۔ اگر کسی نے ظہر کی جماعت کے پہلے کی 4 رکعت سنتیں نہ پڑھی ہو، مسجد جب پہنچا تو جماعت کھڑی ہو رہی تھی ظہر کی، اور اس نے کیا کیا، اس نے 4 سنتیں نہیں پڑھی تھی، تو کیا فرمایا گیا، پہلے جماعت میں شامل ہو جائے اور نماز کو پڑھنے کے بعد اب کیا کرے، 2 سنت جو بعد کی موقدہ ہے ان کو پڑھنے کے بعد یہ جو ظہر کے پہلے کی 4 سنتیں موقدہ ہیں ان کو اس کے بعد میں پڑھے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص 4 رکعت سنت موقدہ کی نیت کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا تھا، ابھی 2 رکعت ہو پائی تھی اور جماعت کھڑی ہو گئی تھی، تو فرمایا گیا کیا کرنا اس وقت آپ کو نماز ظہر آپ کو سلام پھیر دینا ہے 2 رکعت میں، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، جماعت میں شامل ہو جانا ہے۔ اب جماعت میں شامل ہو جانے کے بعد، جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد، یہ جو آپ کی 2 رکعت پہ جو آپ نے 4 سنت پڑھنے کی آپ نے نیت کی تھی، جماعت کھڑی ہو گئی، آپ 2 ہی رکعت سنت پڑھ پائے تھے، آپ کیا کریں، سلام پھیر دیں، جماعت میں شامل ہو جائے۔ یہ 2 سنت جو ہے یہ آپ کی کس میں چلی گئی، نفل میں چلی گئی۔ اب جب آپ فرض پڑھ لیں، فرض کے بعد 2 رکعت جو سنت ہوتی ہیں ان کو پڑھ لیں، اب اس کے بعد جو 4 رکعت کی آپ نے نیت کی تھی، جس پہ آپ نے کیا کیا تھا، 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا، اب وہ 4 رکعت سنت دوبارہ سے پڑھے۔ اسی طریقے سے ہم نے آپ نے یہ ظہر کے نماز کے مسائل جانے۔ اب ہم ظہر کے وقت کے بارے میں اگر جاننا چاہیں اور وقتوں کا بیان اگر ہم جاننا چاہیں کہ وقت کب ظہر کا شروع ہوتا ہے اور کب مکمل ہوتا ہے، تو ظہر کی نماز کا وقت آفتاب کا نصف النہار سے ڈھلتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو اپنے پچھلے بیان میں بتایا تھا کہ جب سورج نکلتا ہے پورب سے تو بڑھتے ٹاپ پہ آ جاتا ہے، ایک دم جب ٹاپ پہ آ جاتا ہے تو وہ وقت کون سا کہلاتا ہے، نصف النہار شرعی کا وقت، جسے مکروہ وقت بھی کہتے ہیں، جس وقت نماز نہیں پڑھنی ہے۔ جب سورج بیچ میں ایک دم آسمان کے آکے رکا رہتا ہے، یہ نصف النہار شرعی کا وقت ہوتا ہے، اور جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے پشچم کی طرف ہلکا سا نیچے ہوتا ہے تو
اس وقت سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے سورج ڈھلتا ہے تو ڈھلنے کو زوال کہتے ہیں، کسی چیز کا ڈاؤن فال تو اسے زوال کہتے ہیں۔ تو زوال کا وقت جیسے ہی سورج زوال کی طرف جاتا ہے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو لوگ عموماً کیا سمجھتے ہیں کہ جو زوال کا وقت ہوتا ہے وہ دوپہر کے 11 سے 12 کے بیچ کا وقت ہوتا ہے، تو یہ دراصل زوال نہیں ہوتا، یہ نصف النہار شرعی کا وقت ہوتا ہے۔ زوال اور اسی نصف النہار شرعی کے وقت میں آپ کو کوئی بھی نماز نہیں پڑھنی ہے، سجدہ نہیں کرنا ہے، تلاوت سے بھی بچنا ہے، اور جیسے ہی سورج ٹاپ سے ہلکا سا پشچم کی طرف بس نیچے ہوتا ہے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ ظہر کا وقت کب تک چلتا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے علاوہ 2 گنا نہ ہو وہاں تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ جیسے ہی 2 گنا ہو گیا اس کے سایہ یعنی جو چیز کا سایہ پڑ رہا ہے زمین پہ اس چیز کہ سایہ اصلی، جو سایہ اصلی ہوتا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، سایہ اصلی اور وہ جو چیز ہے اس کے 2 گنے کے برابر نہ ہو جائے، جیسے ہی برابر ہو جائے گا ویسے ہی عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو اب ہم جانیں سایہ اصلی کس کو کہتے ہیں۔ سایہ اصلی کی اگر ہم بات کریں تو جب سورج مشرق سے اٹھتا ہے یعنی پورب سے اٹھتا ہے، اور اٹھتے جب پورب سے اٹھتا ہے تو پرچھائی کدھر کی طرف بنتی ہے؟ مغرب کی طرف یعنی ویسٹ کی طرف بنتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جیسے جیسے سورج اوپر کی طرف آتا ہے صبح سے تو پرچھائی چھوٹی ہوتی جاتی ہے، اور جیسے ہی ٹاپ پہ آ جاتا ہے، جیسے ہی ایک دم ٹاپ پہ سورج آ جاتا ہے جس کو نصف النہار شرعی کا وقت کہتے ہیں، تو وہ پرچھائی چھوٹے ہوتے کیا ہوتی ہے؟ رک جاتی ہے۔ اب آگے وہ نہیں رکتی، جتنی دیر وہ رکی رہتی ہے وہ وقت کیا کہلاتا ہے؟ نصف النہار شرعی کا وقت۔ اور اسی سائے کو کیا بولتے ہیں؟ سایہ اصلی بولتے ہیں۔ مان لیجئے کوئی 2 فٹ کی لکڑی تھی، اس کو ہم نے ایک دم سینٹر پہ بیچوں بیچ رکھ دیا، سورج اٹھنا شروع ہوا، اس کی پرچھائی مشرق میں بننا شروع ہوئی تھی ویسٹ کی طرف۔ اب دھیرے دھیرے وہ پرچھائی گھٹنا شروع ہوئی، تو پرچھائی گھٹتے گھٹنا ایک وقت آئے گا جب سورج ایک دم ٹاپ پہ پہنچ جائے گا تو پرچھائی رکنا بند ہو جائے گی۔ مان لیجیے 2 فٹ کی لکڑی تھی، اس کی پرچھائی آدھا فٹ کی ہو گئی، اور آدھا فٹ کی ہونے کے بعد کیا ہوئی؟ وہ پرچھائی رک گئی۔ اب کیا ہے؟ وہ پرچھائی آدھے فٹ پہ ہی رکی رہے گی۔ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، 2 فٹ کی لکڑی تھی، مان لیا آدھا فٹ کی اس کی پرچھائی کب ہو گئی؟ جب نصف النہار شرعی یعنی سورج جب ٹاپ پہ آ گیا۔ اب جیسے ہی سورج مغرب کی طرف یعنی ویسٹ کی طرف جیسے ہی ہلکا سا ڈوبنا شروع ہوگا تو اب یہ جو سورج کی پرچھائی ہے وہ کدھر کی طرف بننے لگے گی؟ وہ ہماری ساؤتھ کی طرف بننے لگے گی یعنی دکشن کی طرف بننے لگے گی، اور اس میں کیا ہوگا؟ وہ دھیرے دھیرے کیا ہوگی؟ پرچھائی بڑھتی جائے گی کیونکہ سورج ادھر آ رہا ہے، پرچھائی ادھر کی طرف کیا ہوگی؟ بڑھتی جائے گی۔ اب جب بڑھتی جائے گی پرچھائی تو بڑھتے اتنا بڑھ جائے گی کہ جو 2 فٹ کی تھی وہ پلس اس کی دگنا ہو جائے، تو 2 فٹ کا دگنا کتنا ہوا؟ 4 فٹ پلس سایہ اصلی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب سورج ایک دم ٹاپ پہ ہوگا وہ جو سایہ بن رہا ہوگا وہ جو آدھا فٹ، تو یہ جو 2 فٹ کی لکڑی تھی اس کا دگنا کتنا ہوا؟ 4 فٹ پلس سایہ اصلی کتنا ہوگا؟ 4.5 فٹ۔ جب 4.5 فٹ پرچھائی ہو جائے گی بس اسی وقت عصر کا وقت شروع ہو جائے گا اور ظہر کا وقت مکمل ہو جائے گا۔ یہ وقت ہے ظہر کا۔ اگر آج کے وقت تو خیر گھڑیاں موجود ہیں، ٹائم ٹیبل موجود ہے، پتہ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ شریعت کا مسئلہ تھا اس کو بیان کرنا ضروری تھا۔ تو ہم نے آپ نے جان لیا کہ ظہر کا وقت بہت ہی ماشاءاللہ، ظہر کی نماز کی اگر ہم بات کریں تو ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہوتی ہیں، 12 رکعت، 4 سنت موقدہ، 4 فرض، 2 سنت موقدہ اور 2 نفل۔ ہمیں آپ کو کیا کرنا ہے؟ ظہر کو گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے پڑھنا ہے، عورتیں اور سردیوں میں کیا کرنا ہے؟ اول وقت میں پڑھ لینا ہے۔ اگر مسجد میں کوئی وقت فکس ہے تو پھر گرمی سردی نہیں دیکھنا ہے، جس وقت مسجد میں جماعت قائم ہو رہی ہو اس وقت ہم کو ظہر کی نماز پڑھ لینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کی 4 سنتیں کیا ہے؟ ان کی افضلیت، ان کا ثواب تہجد کی 4 برابر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ظہر کی 4 رکعت نماز، جو ظہر کے فرض کے پہلے 4 سنتیں ہیں، ان کو چھوڑ دے گا اس کو میری شفاعت بروز محشر نصیب نہیں ہوگی۔